اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آیت 47 اور آگے۔ وہ کہنے لگے برا شگون ہو ہمارے لیے تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم وہ لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور تھے شہر میں 9 شخص جو فساد کیا کرتے تھے زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ قسم کھاؤ اللہ کی کہ ہم شب خون ماریں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر، پھر کہہ دیں گے اس کے وارثوں سے نہیں موجود تھے ہم ہلاکت پر اس کے گھر والوں کی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے کی ایک چال اور ہم نے بھی کی ایک تدبیر اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ کیسا ہوا انجام ان کی چال کا۔ بلا شبہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو، تو یہ ہیں گھر ان کے ویران پڑے ہوئے اس سبب جو ظلم انہوں نے کیے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے تھے۔ اور لوط کہ جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ تم کیوں کرتے ہو بے حیائی جب تم دیکھتے ہو، کیا تم مائل ہوتے ہو مردوں کی طرف شہوت کے لیے بجائے عورتوں کے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ جہالت کرتے ہو۔ تو نہ تھا کچھ جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ کہنے لگے نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، بے شک یہ لوگ ہیں جو پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، مگر اس کی بیوی کے مقرر کر رکھا تھا ہم نے اس کی نسبت کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، سو بہت ہی بری تھی بارش ان پر جن کو متنبع کر دیا گیا تھا۔ کہہ دو کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے بندوں پر، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر وہ جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور برسایا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم نے اس سے باغات رونق والے۔ نہ تھا یہ تمہارے بس میں کہ تم اگاتے ان کے درختوں کو، تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ بلکہ یہ لوگ رستے سے ہٹ رہے ہیں۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو قرار گاہ اور بنائی اس کے بیچ نہریں اور بنائے اس کے لیے پہاڑ اور بنائی 2 دریاؤں کے بیچ اوٹ؟ تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ بھلا کون قبول کرتا ہے بے قرار کی التجا جب وہ پکارتا ہے اس کو، اور دور کرتا ہے تکلیف کو، اور بناتا ہے تم کو جانشین زمین میں؟ تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ بہت کم ہے جو کچھ تم سمجھتے ہو۔ بھلا کون ہے جو راستہ دکھاتا ہے تمہیں اندھیروں میں خشکی اور سمندر کے، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے اپنی رحمت کے؟ تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ بہت بلند ہے اللہ اس سے جو شرک یہ کرتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے خلق کی پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ کہہ دو کہ پیش کرو اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو کہ نہیں جانتا جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں غیب کو سوائے اللہ کے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ گم ہو چکا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ یہ شک میں ہے اس کی طرف سے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ بلا شبہ ہوتا رہا ہے ہم سے وعدہ یہ، ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے اس سے پہلے، نہیں یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ کہہ دو کہ چلو پھرو زمین میں پھر دیکھو کہ کیسا ہوا ہے انجام مجرموں کا، اور نہ غم کرنا ان پر اور نہ ہونا تنگی میں اس سے جو چالیں یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم ہو سچوں میں؟ کہہ دو شاید کہ آ پہنچا ہو نزدیک تمہارے پاس، کہہ دو شاید کہ آ پہنچا ہو نزدیک تمہارے کچھ اس میں سے جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ اور یقیناً تیرا رب فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو پوشیدہ کیے ہوئے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور نہیں کوئی چیز پوشیدہ آسمانوں میں اور زمین میں مگر ہے ایک کتاب میں جو روشن ہے۔ بے شک یہ قرآن بیان کر دیتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں یہ جن میں اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔
یقیناً تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ غالب ہے، علم والا ہے۔ تو بھروسہ رکھ اللہ پر، بلا شبہ تو حق مبین پر ہے۔ بلا شبہ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو، اور نہ ہی سنا سکتا بہروں کو اپنی پکار جب کہ وہ مڑ جائیں پیٹھ پھیر کر، اور نہ تو راستہ دکھا سکتا ہے اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ نہیں سنا سکتا تو مگر اس کو جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، پس وہی فرما بردار ہیں۔ اور جب واقعہ ہو جائے گا وعدہ ان کے بارے میں، تو نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جانور زمین میں سے جو ان سے باتیں کرے گا، یہ اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ ان کا جو تکذیب کرتے تھے ہماری آیتوں کی، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو وہ فرمائے گا، کیا تم نے جھٹلا دیا تھا میری آیتوں کو، حالانکہ نہ احاطہ کیا تھا تم نے ان کا علم سے، تو کیا تھا جو تم کرتے رہتے تھے۔ اور واقعہ ہو جائے گا وعدہ ان کے بارے میں اس سبب کہ جو وہ کرتے تھے تو وہ بول نہ سکیں گے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بنایا ہے ہم نے رات کو تاکہ آرام کریں اس میں، اور دن کو روشن کیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، تو گھبرا اٹھے گا جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں، مگر وہ جسے چاہے اللہ، اور سب چلے آئیں گے اس کے پاس عاجز ہو کر۔ اور تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو تو خیال ہوگا تجھے ان کے بارے میں کہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چلیں گے جیسے چلتے ہیں بادل۔ کاریگری ہے اللہ کی جس نے خوب بنایا ہر چیز کو، بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ جو لے کر آئے گا نیکی تو اس کے لیے بہتر اجر ہے اس سے، اور وہ گھبراہٹ سے اس دن محفوظ ہوں گے۔ اور جو لے کر آئے گا برائی تو اوندھے کیے جائیں گے ان کے منہ دوزخ میں۔ کیا نہیں بدلہ مل رہا ہے تم کو مگر وہی جو تم کرتے رہے ہو۔ در حقیقت مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب کی اس شہر کے جس نے محترم بنایا ہے اس کو، اور اسی کی ہے ہر چیز، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں رہوں فرما برداروں میں، اور یہ کہ پڑھ کر سنا دوں قرآن۔ تو جو ہدایت اختیار کرتا ہے تو بس وہ ہدایت اختیار کرتا ہے اپنے ہی لیے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ کہ صرف میں خبردار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور کہہ شکر ہے اللہ کا، وہ عنقریب دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں تو تم ان کو پہچان لوگے، اور نہیں تیرا رب بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔